تبارک و تعالی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول قابل قدر حاضرین گرامی سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ کو لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس ویلے ذکر و اذکار کی، تسبیحات و تحلیلات کی، درود و صلوات کی اس نورانی مجلس میں شامل ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت مارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحوم مغفور نانا محمد حسین کی بخشش مغفرت فرمائے، اس کو ذریعہ بنائے، چونکہ دعا گو بلو اور دعائیہ مجلس ہے تو اس سے تعلق نال ہمیں کی سال ثواب کی مجلس میں حاضر ہوں۔ اس سے تعلق نال تھوڑی دیر تھارے نال گفتگو کروں گا، اس کے بعد ہم سلام پڑھا دعا کریں انشاءاللہ، کیونکہ کھان پین معاملات چلتا رہیں مگر ہماری یہ جڑی روحانی غذائیں یہ کدے کدے اور کتے کتے ملے، کیونکہ جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت نے جتنا نبی بھیجیا، عادت کریمہ رب کریم کی یا رہی کہ جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی رہی اس سے طریقہ کا نبیوں نے بھیجے اور وہی معجزات عطا کیا۔ اس کو مقصد یوں ہے تو کہ جس دور میں جس چیز کو عروج ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کا احکام کے مطابق توڑ کی ہو جائے۔ اس واسطے اس دور میں ہمارا جڑا معمولات اہل سنت و جماعت ہے، جس لئے ختمات شریف کی مجلس میں چوتھوں و ستموں و 40واں و سال و ان چیزوں کے پر بھی ڈاکہ زنی ہو رہی ہیں، حملہ ہو رہے ہیں، حالانکہ گان بجان کی وہ شیطانی رسومات چل رہی ہیں، ان پر روک تھام کرن والا تمنا اکا دکا دسے گا، اور بڑا بڑا مولوی اتنا ٹیڑھ لے گا اس مجلس میں بحث کے کھا گیا کرسیاں کے پر آ جائیں گا، یا نہیں کہنے لگا کہ یہ ٹول ٹماکو کیوں ہوئے مگر ایسی مجلس جس ٹائم ہوئے اور فتویٰ لگن لگ جائیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کا قرآن سے حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو سادہ دماغ مزاج لوگ جڑے ہیں جس سے بھی یہ گل سنے ہاں بھائی یہ مولوی ہے، یہ قرآن حدیث کی گل کر رہے ہوئے سچ ہی کہتا ہو تو اس گل تو سن کے گمراہ ہو جائے۔ اس واسطے تھوڑی دیر تھارے نال ہوں گل کروں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ چیز جڑی ہے یہ ہماری بنی بنائی بھی نہیں ہے، انہوں کو اللہ نے حکم دیتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے اوپر عمل کر گئے، آمنا امت نے یہ درس دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں ہم اجتماعی ذکر کرنا ایت بحث کے ہم نے ایک دوجہ نہ گار دن نہیں کٹی ہو سے نہ کسی کی غیبت کی مہنگی بلکہ درود پڑے ہوئے ذکر اذکار کی ہوئے۔ کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا منہا، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے اے لوگو جس ویلے تم
جنت کا باغاں بچوں نکلے میں تے کچھ کھا لیا کرو. سبحان اللہ. جنت کا باغاں بچوں نکلا. جس میں تم گزری کچھ کھا لیا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جنت کا باغ کیڑے ہیں جنہاں تو تم کہ تم کچھ کھا پی لیا کر. ہم دے دنیا میں نا جنت ہے کہ دے نصیب میں اللہ کرے دے مرن تو بعد ہوگی قیامت تو بعد فیصلہ ہوئے گا دخول جنت ہوئے گا. تو یا دنیا میں تم جڑی جنت کو اشاروں دے کھڑی ہے فرمایو وہ ذکر اللہ کی مجلس ہے. بے شک. جنت کا باغ کس نہ کیوں ذکر الہی کی ختمات المعظمات کی تسبیحات و تحلیلات کی جڑی مجلس ہیں فرمایو یہ جنت کا باغ ہے. اور ان بچوں کھانوں کی ہے فرمایو تھوڑی دیر بیس گئے انہوں کے نال ذکر کر لیا. سبحان اللہ. ان کے نال تم بحث گئے شامل ہو جایا کرو ذکر کی مجلس میں. کیونکہ جس طرح ذکر کی مجلس مکہ تو فرشتہ جنہیں یا لمبی حدیث ہے مگر اس میں ایک ہی تھا تمنا عرض کروں مفتی گل کے جس سے مکہ تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس کی پوری رپورٹ پیش کرے کہ ہم کہ تھا کس طرح ذکر کی مجلس تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں گواہ رہ جاؤ میں انہیں سارا نہ بخشوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر فرشتہ کہ یا رسول اے اللہ ایک آدمی انہوں میں ایسو تھو جنہوں ذکر کرنے واسطے ختم پڑھنے واسطے نہیں آئے تھے. اس نے کو اپنا ذاتی کام تو کسی بندہ کے نال مقدم صاحب کے نال تو وہ سین لو یار مقدم صاحب مل جائے وہی تو فارغ ہو گئے تو پھر وہ اپنا کام کروں. تو اس طرح انتظار میں وہ بحث بھی ہو انتظار میں بحث ہو. اللہ تعالیٰ فرماوے لا یلیق بکرم الا العفو وقد غفرت خطایا. سبحان اللہ. فرشتوں میری شان کریمی نہ یوں گوارا نہیں ہے کہ جڑو بندوں پامے کسی ذاتی مفاد واسطے بھی منا یاد کرن آڑاں گے کوڑے بحث گئے ہو. سبحان اللہ. میں اور اس کو ذاتی مفاد نہیں دیکھڑو میں اپنا ذکر کرن آڑاں گی عزت رکھنی ہے ان کو مان رکھنو ہے میں انہاں گے کوڑے بحثڑ کی وجہ تے اس کی بھی بخشش کر. بے شک. سبحان اللہ. اس کی بھی بخشش کر چھڑی جڑو کروں ذکر کرن گے واسطے نہیں آئے ہو تو کسی آدمی نال ماسٹر صاحب نال کسی صاحب نال اس نا کام تو اس نے سوچا ہاں وہ ختم شریف ہے چاڑیا گو ہے دسمہ گو ہے ایجا گو ہے بٹلا مہنگا آ جائے گو پتہ چلے اتنے بحث گئے جب اس کی بخشش ہو سکے بحثن آڑا گی تو جنہوں کروں ٹورے ہوئے ذکر کرن کی نیت کے نام بات کھان کی نال نہیں ذکر کرن کی نیت نال گزری ٹورے ہوئے اس کی بخشش سے حتمی نہ الحمدللہ. بے شک. سبحان اللہ. لہٰذا تام ہے کیوں کہ جس ویلے جس چیز کی ضرورت کو ہے اسی چیز کو جڑو ہے آمنا اقدام کرنا ہے تاکہ کم از کم ہمارا لوگ جنہیں بے معمولات اہل سنت و جماعت اور عقائد اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رہ سکیں. یہ گل صحیح ہے جی. عام ختم شریف پڑھا ذکر اذکار کرو لنگر بنایو آمنے کھا لیو. او بھائی تقریر بند کر یا کھا دیا کر. کسی نے سوال کرنا ہو ڈائریکٹ میرے نہ کریو یا بیٹکی نال کرنا پھوسی نہ کریو. جس سوال کرنا ہو ڈائریکٹ میرے نہ کریو. ہاں جی ہمنے وہ یار کی پوچھو بے بیچارہ اس جو کچھ کر کے گیا مہنگا انہوں نے وہی ملنا ہی ہم نے ایت پڑھو ایت کھا دو ختم ہو گیا ہے نا لنگر پکایو اتنے کھا دو تو میت نہ کے پوچھو. یہ سوال عام کیو جائے جڑا یہ فطوری دماغ میں انہوں ماوے ہو صحیح دماغ میں نہیں آتی اگر ہم قربانی کو جانور ذبح کریں
اس میں تو کسی نے اعتراض نہیں. اس کی یہ فضیلت ہے کہ قربانی کو جانور ذبح ہوئے اس کو خون کو قطرو زمین پر پین تو پہلا قربانی کرن والا کی اللہ تعالیٰ بخشش کر چھوڑے. بے شک سبحان اللہ اس میں کوئی شک ہے؟ بے شک ان حدیثاں نا جڑا وے فطوری ہے نا وہ بھی ان کو جواب نہیں. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اور کے کیو خون کے چلے گیو زمین پر چلے گیو نالی میں گیو کتے کھٹو کھوڑیو کہ کیو ہو وہ کسی نے کھا دو پیو نہیں نہ کیو. گوشت اس کو ہم نے کھا دو ہمارا رشتہ داروں نے کھا دو غریبوں مسکینہ نے کھا دو. مگر فضیلت کیا ہے کہ قربانی کا خون جانور کو قطرو بعد میں زمین پر آوے بخشش پہلا ہو جائے. یار گوشت ہم نے کھا دو رشتہ داروں نے کھا دو غریبہ مسکینہ نے کھا دو مٹی خون جڑو ہے وہ نالی میں چلے گیو یا کسی زمین نے چوس لیو وہ کئی چیز ہے جس نے ماری بخشش کرا چھوڑا. سوال ہے جڑا یہ کہنا کہ میت نہ کہ پہنچے انہوں نے یوں سوال کرو نا. اللہ تعالیٰ کہ لا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس جانور کو جو تم ذبح کریں اس کو نہ خون رب نہ پہنچے نہ گوشت رب نہ پہنچے اس نہ کہ پہنچا ولکن ینالہ التقوی منکم. ہماری جی دلی کیفیت ہے دلی کیفیت کیا ہے کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. دل ہمارا میں یہی نیت ہے نا. گوشت کھان کی نیت نہیں ہوتی. اگر گوشت کھان کی نیت ہے پھر وہ ہماری قربانی نہیں ہوتی. نیت کے ہے کہ آمنا دیکھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا فرزند نہ اللہ کی راہ میں ذبح کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی 2 لیلا ذبح کیا. ایک کو کہو کہ یہ میری طرف میری امت اور میرا اہل بیت کی طرف اور دوجو ذبح کیو کہ یہ میری امت قیامت تک آن آنا کی طرف. بے شک سبحان اللہ لے لو ایک ذبح ہو رہے ہوئے ہیں اربا خربا لوگوں کی طرف میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ذبح کر. بے شک سبحان اللہ کتنا نہ پہنچ رہے ہو اربا خربا لا تعداد نہ ایک لے لو. تو کہ کام پر ہوئے ہو مارا یہ جذبہ ہوئے ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس ویلہ یاد رکھیا غریب یاد رکھیا ہماری طرف قربانی ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قربانی کر. یہ جو دلی کیفیت ہے یا رب نہ اتنی پسند آوے کہ خون کو قطرو بعد وچ اترے پہلا ہماری بخشش. بے شک سبحان اللہ سمجھ میں آوے گل. اسی طریقہ نال یہ لنگر پکیو یہ ہم نے استعمال کیو اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے کھا دو اس میں اپنا بھی آیا پرایا بھی آیا رشتہ دار بھی آیا آنڈی گوانڈی بھی آیا کوئی مسافر بھی آیا. مگر نیت ماری کہ ہے کہ ربا تیری دتی ہوئی نعمت ہے اس نے تو قبول فرما کے مارا مرحوم کی بخشش کر چکا. یہی مقصد ہے کہ اور کچھ مقصد ہے. روٹی تو ہم ڈیرے بھی کھا پاویں لکھی کھا سکھی کھا ودے کھان واسطے اتنی نہ آئے. ہم دل میں ایک تڑپ لے کے آیا کہ مارا رشتہ دار ہے یا مومن ہے کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرنا. اور ایک سوال یہ پیدا ہوا یہ یار یہ مارا ذہن بڑے ہوئے ہم یہ کہا اس کو قرآن حدیث تو کوئی ثبوت نہیں. اگلو تمنا یا کہہ سکے کہ یاد ہے یہ اب مولوی اپنی طرف بناویں گل تا قربانی کو لے گئے اے جوڑیو وہ کیو یو کیو تو یہ لوگوں کی اپنی بڑی بڑائی گل ہے اس کو حدیث تو کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تمنا انشاءاللہ حدیث تو ثبوت دیوں گو کہ جو کام مارو ہے معمول ہے یو مارو ہی ہے یا صحابیوں کو بھی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. اگر یہ صحابہ کو ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پر تصدیق کی مہر لائی بھی ہے
تو پھر تو ہمارا تسلیم کرن میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا جی چاہیے. اللہ. میری گل نہ تم رد کر سکیں گا، توڑ سکیں گا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل نہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا عمل نہ یا نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی کو بنائیو. ایک کتاب ہے فتح القدیر، کہ نہ ہے فتح القدیر. یا ایسی کتاب ہے جڑی مارا اہل سنت و جماعت کا مفتیاں کا کڑا بھی ہے، ہماری لائبریریاں میں بھی ہے، اور دیوبندیاں وہابیاں کی لائبریری میں بھی ہے. یعنی جت منا اگر فتویٰ کی ضرورت ہے تو پھر بھی اس کتاب کی ضرورت کو ہے، اور کسی وہابی نہ ضرورت کو ہے فتویٰ لکھنا ہوا تو وہ بھی اس کتاب تو فتویٰ لکھے. گویا یا وہ کتاب ہے جڑی سنیاں وہابیاں کی تسلیم شدہ کتاب ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. نہیں ہے. اس تو تمنا ایک روایت پڑھ کے دسوں، واہ فتح القدیر نہ یاد رکھیو حوالو. اس میں ایک حدیث ہے، اس کو پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے. باب کو نہ ہے باب الحجی عن الغیر، ترجمہ اس کو ہے دوجا کی طرفوں حج کرن گو بیان. دوجا کی طرفوں حج کرن گو یہ پورا اس میں بہت لمبو اس کو سلسلہ ہے، بڑی حدیث ہے. اس میں ایک دو حدیث اس کے ابھی جو تمہوں عرض کروں گو کہ ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے سوال کیا. کہ سوال کیو؟ فقال کان لی ابوان ابرہما حال حیاتہما. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماں باپ تھا، کانا نہ میرا ماں باپ تھا، تو ہوں کیا کروں تو ابرہما حال حیاتہما، ہوں انہاں کی زندگی ماں ان کے نال نیکی کروں تھا، ان کو سیر ملوں تھو، ان کا پیر دباؤں تھو، ان کی خدمت کروں تھو، انہوں نے کو پھل فروٹ لے آگے دیوں تھو. فَكَيْفَ لِي بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون بھی اس دنیا تو چلے گیا، میرا دل میں تڑپ ہے، میرا دل میں خواہش ہے کہ جس طرح ہوں ان کے نال نیکی کروں تو اسی طریقہ ہوں بھی نیکی کرتو ان کے نال، مگر ہوں کار ویچاں وے قبروں ویچاں تو ان کے نال نیکی کس طرح کرے. گل میری سمجھ میں آوے کہ اوپروں نہیں نہ گزرتی آواز. شکر. فقال له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایو کہ فرمایو ان من البر بعد الموت، موت تو بعد ان کے نال نیکی اس طرح کریا کر. کس طرح کریا کر؟ ان تصلیا لہما مع صلاتک، جس وقت تو نماز پڑھے ہوئے ان کے واسطے بھی نماز پڑھیا کر، ان کے واسطے بھی نماز پڑھے. گویا کہ اگر ہم ظہر کی نماز 12 رکعت پڑھا، 2 رکعت نفل پڑھ چھوڑا، کہا ربا ان 2 رکعتوں کو ثواب میری ماں نہ میرا باپ نہ دے چھوڑا. سمجھ میں آئی گل؟ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، جس ویلے تو روزہ رکھے ہوئے ان کے واسطے بھی روزہ رکھے، ان کے واسطے بھی روزہ رکھیا کر. گویا کہ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، ہم نے رکھنا ہے، اس تو بعد ماں نفل روزہ رکھنا ہے. ہم اللہ کی رضا کے واسطے روزہ رکھاں اور کہا ربا اس روزہ کو ثواب تو میرا ماں باپ دادا دادی نانا نانی نہ پہنچا چھوڑ. گویا کہ نماز اور روزہ 2 چیزوں کو آقا کریم نے ذکر کیو. آگے اور بھی تمہیں تفصیل دسوں. پہلا میرا آقا کریم نے 2 چیزوں کو ذکر کیو کیونکہ روزہ کو بھی تعلق کس کے نال ہے؟ براہ راست اللہ تعالیٰ نال ہے، اور نماز کو بھی تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ. اس میں مخلوق کا شامل نہیں ہے.
مخلوق شامل نہیں نہیں. تو جت و عبادت جڑی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے اس میں ہم اپنا ماں باپ کو حصہ رکھ سکاں تو پھر انہوں میں کیوں بترجہ اولا رکھ سکاں کہ جڑیاں ماں ہم مخلوق نہ بھی شامل کر سکیں. سمجھ میں آمین گل دیکھ ایک ہی چیز ہے انشاءاللہ میں بھی دسوں گا. ایک جا حدیث اگے اس کو ایک اور پڑھ دے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرتن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھارے وچوں کوئی گزرے قبرستان کے کولوں وہ کیپ کرے وہ کل شریف قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے. کتنی بار؟ 11 بار پڑھے. ثم وهب اجرها للاموات پھر اس کو ثواب سارا قبرستان آنا بخشے. یا اللہ تعالیٰ یہ جڑی میں 11 بار کل شریف پڑھی اس کو ثواب تو کس نہ دے اے سارا قبرستان آنا نہ دے. قبرستان میں جتنی قبر بھی میں پا میں ہزارہ میں لکھتا کہ سارا نہ دے چھڑی ہو اے ویس قبر اوتیا من الاجری بعدد الاموات. اللہ تبارک و تعالی اسنا ساریاں قبرستان قبران کی تعداد گئے برابر اسنا اس کو اجر عطا. سبحان اللہ. یعنی پڑھی ہم نے کتنی بار ثواب کتنی بار مل گیا ہم نے. اگر قبرستان میں 1000 قبر تھی تو 11000 کل شریف پڑھن کو ثواب کتنا ملیو اکیلا مقدم صاحب نے مل پڑھنا اکیلا اور سارا قبرستان آنا نا اس کو ثواب مل گیا اجر مل. وعلیکم السلام. ایک روایت ہمارے سامنے اور عرض کر کے ہم پھر صلاۃ پڑھا. یوں جنو ہم دعا کراں حج کراں عمرہ کراں. ہم نے عمرہ کیو اس میں نیت ایک عمرہ کی کہ یہ عمرہ ہوں اپنا باپ کی طرف, دوسرا عمرہ یہ اپنی ماں کی طرف, یہ اپنا استاد کی طرف, یہ اپنا نانا کی طرف, یہ اپنا دادا کی طرف. کیا اس کو یہ عمرہ مارو ایسو کرنو اس عمرہ کو ثواب انہوں نے پہنچا جن کا نام کو ہم کریں. ایک زندگی میں ایک حج فرض ہے آدمی کے پر. اللہ توفیق دے وہ زندگی پر 10 حج کرے کیا ہاں یوں حج ہوں اپنا بابا کی طرفوں کروں دادا کی طرفوں کروں نانا کی طرف. کیا یوں حج کرن کو ثواب انہوں نے ملے صدقات کریں خیرات کریں کیا یوں ثواب انہوں نے ملے. اس بارہ میں اسے کتاب میں فتح القدیر میں باب الحج عن الغیر میں ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سألہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس نے عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں فقال یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ انا نتصدق عن موتانا ونحج عنہم وندعو لہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا ماں باپ کی طرف اپنا موتا کی طرف صدقات کریں. کیا کریں؟ یہ صدقات. ونحج عنہم ہم ان کی طرف حج کریں عمرہ کریں. وندعو لہم اور ان کے واسطے دعا کریں. ان کے واسطے دعا کریں. فہل یصل ذلک الیہم. یا رسول اللہ ہمارا یہ حج کرنا ہمارا عمرہ کرنا ہمارا صدقات کرنا ہمارا دعا خیرات کرنی کیا یہ ہمارا
میتانا مردانا بزرگانا پہنچے. آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. کیا فرمایا؟ یعنی کیا تب یوں کہ کرنے لگا رہے کہ جو کچھ کر گئے کہیں دے تب اتنے پاس یعنی کہ کیوں فقالا نعم. ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انہو لیصلو الیہم بے شک لا یصلو علیہم بے شک یہ سارو کیوں کرتا ہو. سارا عمرہ کرنا، حج کرنا، صدقات کرنی، خیرات کرنی، دعا کرنی، یہ سارا کچھ انہوں نے پہنچے. وَإِنَّهُمْ لَيَفْرَحُونَ بِهِ اور وہ یہ سارا کچھ جس وقت ہم کریں ان کے واسطے بے خوش کہ میں خوش میں. کما یفرح احدکم بالطبق اذا اہدی الیہ جس طریقہ نال سارے بچوں کسی نہ تحفہ دتو جائے تے وہ اس تحفہ نہ دیکھ کے قبول کر کے خوش ہوئے. سبحان اللہ. اسی طریقہ نال تھارو جڑو اپنا اموات کے واسطے یوں صدقہ کرنو، خیرات کرنو، ختمات وغیرہ پڑھانا، یہ سارا کچھ انہوں نے پہنچے اور وہ اس کے واسطے خوش ہوئے. ایک حدیث میں آوے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی نہ جنت میں جو مقام دیتو ہو گئے اس وچوں ترقی دیا. اس وچوں اچانک اس نے جسے اس مقام میں ترقی ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ ربا تے کرم کیو، تے فضل کیو، تے مہربانی کی، تے اپنا کرم کے نال میرا عملہ پر نہیں تے اپنا فضلہ پر میں جنت دے چھوڑی. اور جو تے مقام دیتا ربا میں اس پر راضی ہاں، مگر تے میں نہ یہ جڑی ترقی دیتی اس کے بچ میں نے کوئی قبر میں آ گئے کوئی عمل نہیں کیو تو تے فضلہ نال جنت دے چھوڑی تھی. ہوں یہ ترقی کس طرح مل گئی؟ رب فرماوے تیرا بیٹا نے بیٹی نے تیرے واسطے ترقی درجات کی دعا کی تھی. اس دعا کی برکت نال تینہ جڑو یہ درجو مل گئی. لہٰذا یہ جڑی دعا وغیرہ ہم سلسلو کریں یہ ہمارا اموات نہ پہنچے اور یہ مارو عمل نہیں، یہ کس کو عمل تو بولو نا کوئی منہ دی صحابہ کو رضوان اللہ علیہ اجمعین جی بھی حدیث تو میں پڑھ کے سنائی. صحابہ کو عمل تو اور اس کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لائی کہ ہاں یہ ساروں کچھ ساروں کرنو بہتر ہے اور یہ انہوں نے پہنچے. ایک حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے، اس کے پر رحم ہوا ہے. یا کیا تدخل قبورها بذنوبها وتخرج عنها لا ذنوب علیہا. یہ بتقاضا بشریت جس میں قبر میں جائیں کچھ گناہ نہ لے کے جائیں، قبر میں جس سے دفن ہوئے کچھ گناہ لے کے جائیں، مگر اذا تخرج عنها لا ذنوب علیہا. قیامت کے دن جس میں یہ قبریں تو نکلے گا کوئی گناہ ان کے کڑے نہیں ہو. سبحان اللہ. سوال پیدا ہو گیا قبر میں چلے گیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیتی، خیرات نہیں کی، درود نہیں پڑھیا، صلاۃ نہیں پڑھیا، یہ گناہ کیا گیا، یہ گناہ کیا گیا جب لے کے گیا تھا. میرا آقا نے فرمایا یمحص باستغفار المؤمنین اللہ، مومن جڑا انہاں واسطے دعائے مغفرت کرتا رہا، انہاں مومنہ کی دعائیں مغفرت کی برکت نال رب کریم نے ان کا گناہ معاف کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہم سارا معمولات اہل سنت و جماعت کے پر قائم رکھے اور ہم سارا مرحومین مرحومات بالخصوص نانا محمد حسین کی بے حساب بخشش فرمائے اور ہم سارا کا رب کریم گناہ چھوٹا بڑا صغیرہ کبیرہ سارا معاف کرے اور ہمنا بار بار نیکی کرن گی بلکہ زندگی میں برائیاں تو بچ گئے نیکی کرن گی
ज़्यादा तो ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। रब करीम कहन सुनन तो ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर काए गाल खिलाफ है तो अल्लाह निकल गई वह रब करीम अपना प्यारा नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े मुआफ़ फरमावे। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला व मलाइकतिही व अंबियाई व रुसुलिही हम्मलति अर्शी व जमीअ खल्क़ि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़नबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़नबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका
شفيع المذنبين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله حملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وآله وأصحابه عليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین